بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الصلاة علی الشہید، یہ باب ہے شہید پر نماز کے حکم کے بیان میں کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں۔ تو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی حکم بیان نہیں فرمایا، بلکہ اس باب کے تحت دو حدیثیں ذکر فرمائیں۔ ایک حدیث جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شہید کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ دوسری حدیث عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شہید کی نماز جنازہ ہے۔ اسی وجہ سے علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ امام شافعی، امام مالک وغیرہ کا یہ مذہب ہے کہ شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، جیسے کہ اس کو غسل نہیں دیا جاتا ہے۔ ان کی دلیل جابر ابن عبداللہ کی حدیث ہے، اور امام اعظم سفیان ثوری، امام اوزاعی، سعید بن عبدالعزیز، سلیمان ابن موسیٰ، عبید اللہ ابن حسن، حضرت امام ابو یوسف، امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ ہے کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اور دلیل حضرت عقبہ ابن عامر کی حدیث بھی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت بھی ہے۔ پہلے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سنیے، بعد میں عقبہ ابن عامر کی روایت آئے گی، اور مزید تفصیل و تشریح سنیں۔ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا لیث قال حدثنی ابن شہاب عن عبد الرحمن ابن کعب ابن مالک عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الرجلین من قتل احد فی ثوب واحد۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہدائے احد میں سے دو مردوں کو ایک کفن میں جمع کرتے، اور پھر فرماتے ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان میں سے ان دو میں قرآن کس کو زیادہ یاد ہے۔ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، جب نبی کریم علیہ السلام کو اشارہ کیا جاتا کہ ان دونوں میں سے ان کو قرآن زیادہ یاد ہے، تو قدمہ فی اللحد، نبی کریم علیہ السلام ان کو لحد میں آگے رکھتے لحد میں، یعنی قبلہ کی طرف ان کو آگے رکھتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، میں
قیامت کے دن ان سب پر گواہ ہوں، میں قیامت کے دن ان سب پر گواہ ہوں، یعنی میں قیامت میں ان کے لیے گواہی دوں گا کہ انہوں نے اپنی جانیں اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کی۔ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، اور نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کو ان کے خونوں کے ساتھ دفن کیا جائے، ان کے خون دھوئے نہ جائے، اس لیے کہ یہ خون اللہ رب العزت کی راہ میں بہا ہے۔ وَلَمْ يُغَسَّلُوا، اور انہیں غسل نہیں دیا گیا۔ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور نبی اکرم علیہ السلام نے ان کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، یہ حدیث اپنے عموم کے اعتبار سے اس بات پر دال ہے کہ شہید کی نماز نہیں ہے۔ اس حدیث میں یہ دیکھیں کہ حضرت امام زہری اور عبد الرحمن ابن کعب دونوں تابعی ہیں، اور عبد الرحمن ابن کعب نے روایت کی جابر ابن عبداللہ سے، تو یہ روایت التابعی عن التابعی عن الصحابی کے قبیل سے ہے۔ اس حدیث کی اور بھی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ شہید کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت ایک کپڑے میں دو میتوں کو کفنانا جائز ہے، البتہ یہ ضرورت کے بغیر نہیں۔ ایسے ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک قبر میں دو کو دفن کرنا جائز ہے، مگر دونوں کے درمیان کچھ مٹی لگا دے تاکہ وہ دو قبروں کے حکم میں ہو جائے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ موت سے تکلیف مرتفع ہو جاتی ہے، یعنی انسان جو احکام شرع کا مکلف ہے، تکلیف احکام شرع موت سے ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب ایک کفن میں جب دو میتوں کو رکھا جائے گا تو لا محالہ ایک آدمی کا جسم دوسرے آدمی کے جسم سے لگے گا، اور بیچ میں کوئی کپڑا حائل نہیں ہے، تو اب ایک آدمی ننگا آدمی دوسرے ننگے آدمی کے ساتھ میں متصل ہو کر کے لیٹے تو کشف عورت ہے، یہ ممنوع ہے، ناجائز و گناہ ہے۔ لیکن جب موت طاری ہو گئی تو احکام شرع کا مکلف نہ رہا، اس لیے اب ایک کفن میں دو مردوں کو دفن کرنا جائز ہے ضرورت کے وقت میں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کفن اگر ہو تو اس کو دو حصوں میں کاٹ کر الگ الگ کفن دیا جائے اور باقی حصے کو کسی دوسری چیز سے چھپا دیا جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ 2 یا 3 کو ایک قبر میں دفن کرنا جائز ہے۔ اگر ضرورت ہو
تو مرد اور عورت کو بھی ایک قبر میں دفن کیا جا سکتا ہے۔ یہ قول امام مالک، امام اعظم، امام شافعی اور امام احمد اور امام اسحاق کا ہے۔ البتہ امام شافعی اور امام احمد نے فرمایا کہ یہ موضع ضرورات میں ہے، یعنی اگر ضرورت ہو تب ایسا کیا جائے۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ اگر ضرورت ہو تبھی ایسا کیا جائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے دن ایک قبر میں چند شہیدوں کو جمع کیا اور قبلے کی طرف قبر میں اس کو مقدم رکھتے کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا، پھر اس کے بعد اس کو رکھتے کہ جس کی عمر زیادہ ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ احد کے دن جب شہداء کے دفن کی باری آئی تو صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے اپنے زخمی ہونے کی حالت کا ذکر کیا تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قبر کھودو اور ایک قبر میں 2 اور 3 کو رکھو، اور جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اس کو قبلے کی طرف رکھو۔ ہاں، اور یہ 2-3 ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ 3، 4، 5 کو بھی اگر ایک قبر میں دفن کرنے کی ضرورت پیش آئے تو دفن کیا جائے گا۔ اور ایک ساتھ کئی کی نماز جنازہ بھی ہو سکتی ہے، مگر اگر کئی کی نماز جنازہ ہو اور ان میں کوئی عورت ہو تو اس کا جنازہ قبلے کی طرف رکھا جائے گا، یعنی امام سے متصل اس کا جنازہ ہوگا جو مرد ہو، اور عورت کا جنازہ اس کے بعد ہوگا، تو لا محالہ عورت کا جنازہ قبلے کی طرف ہوگا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شہید کو اس کے خون کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، زملوہم بدمائہم، ان کو ان کے خونوں کے ساتھ لپیٹ دو۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، اور یہ بات اکثر علماء کے نزدیک ہے۔ صرف سعید ابن مسیب اور حسن ابن ابی الحسن سے مروی ہے کہ ان دونوں نے فرمایا کہ شہید کو غسل دیا جائے گا، ورنہ سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حنظلہ، ان کو فرشتوں نے غسل دیا، اور اس لیے کہ یہ دونوں جنب تھے۔ اور حضرت بعض علماء نے یہ کہا کہ شہداء کے غسل کے ترک میں اس بات کی تحقیق ہے اور اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ شہداء زندہ ہے، اور قرآن کریم کی اس بات کی تصدیق ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور غسل نہیں دیا جائے گا اس لیے کہ خون یہ عبادت کا اثر ہے، لہذا اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ ایک بات اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ شہید کی نماز جنازہ نہیں ہے، اور اس بارے میں اختلاف ہے۔
امام اعظم علیہ رحمت و رضوان اور دیگر علماء سفیان ثوری وغیرہ کا مذہب یہ ہے کہ شہید کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اور شہید کی نماز جنازہ پڑھنے کے ثبوت میں دلیل حضرت عقبہ ابن عامر کی حدیث ہے جو ابھی آتی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے شہدائے بدر کو 10 کی تعداد میں لایا جاتا، اور سرکار ان کی جنازے کی نماز پڑھتے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ وہیں رکھا رہتا، اور بقیہ شہداء کی جب جنازے کی نماز ہوتی تو ان کو اٹھا کر لے جاتے اور دوسرے شہداء کو لاتے، مگر حضرت حمزہ سید الشہداء کو وہیں پر رہنے دیا گیا، اور سرکار نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ ہر شہداء کی جماعت کی نماز جنازہ کے ساتھ پڑھی، ان کی تکریم اور اعجاز کے طور پر۔ اس حدیث کی تخریج ابن ماجہ نے کی ہے، اور یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر شہداء کی نماز جنازہ الگ الگ پڑھی، مگر حمزہ شروع سے آخر تک ان کا جنازہ وہیں رکھا رہا، اور سرکار نے ہر ایک شہیدوں کی جماعت کے ساتھ حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ اور ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ جب حضرت حمزہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو آپ کی بہن صفیہ آپ کے بارے میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، سوال کر رہی تھی، ما صنع حمزہ کا کیا ہوا؟ تو حضرت علی اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے ان کی ملاقات ہوئی تو کہا، یا علی یا زبیر ما فعل حمزہ، اے علی اور اے زبیر کیا ہوا حمزہ کا؟ تو انہوں نے یوں ہی اشارہ کر دیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، انی اخاف علی عقلہا، مجھے اندیشہ ہے کہ مارے مصیبت اور غم کے حضرت حمزہ کی شہادت پر افسوس کے ان کی عقل پر اثر نہ ہو جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا دست مبارک آپ کے سینے پر رکھا اور دعا کی، تو اور حضرت صفیہ نے سمجھ لیا کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور رونے لگی۔ پھر حضرت نبی اکرم علیہ السلام حضرت حمزہ کے قریب کھڑے ہوئے اور فرمایا، اگر عورتوں کا یہ رونا نہ ہوتا تو میں اپنے چچا حمزہ کی لاش مبارک کو یوں ہی چھوڑ دیتا، یہاں تک کہ ان کا حشر درندوں کے شکموں پیٹوں سے اور پرندوں کے پوٹوں سے ان کا حشر ہو، یعنی ان کے جسم کے حصوں کو درندے اور پرندے نوچیں اور قیامت کے دن ان کی شان شہادت کا اظہار ہو۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں، پھر شہداء کو لایا گیا، فجعل یصلی علیہم، تو سرکار ان کی نماز جنازہ پڑھتے اور سات کو رکھا جاتا، 7 شہداء کے جنازے اور حمزہ کے، اور حمزہ
سید الشہداء کا. سرکار نے ان پر 7 تکبیریں کہیں. پھر سب کے جنازے اٹھا لیے جاتے اور حمزہ کو چھوڑ دیا جاتا. فیکبر علیہم 7 تکبیرات. تو سرکار پھر ان پر 7 تکبیریں کہتے یہاں تک کہ ان سے سب سے فارغ ہوئے. اور یہ بھی روایت ہے طبرانی میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا غزوہ احد کے دن تو حضرت حمزہ کو قبلے کی طرف رکھا گیا اور سرکار نے ان پر 7 تکبیریں کہیں. پھر شہداء کے ساتھ ان کو حضرت حمزہ کی جسم مبارک کو رکھا گیا حتیٰ صلی علیہ 70 صلاۃ. یہاں تک کہ حضور نے ان کی 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی. اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ شہدائے احد کی جنازے کی نماز پڑھی گئی. چنانچہ امام طحاوی نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ذکر کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر یوم احد بحمزہ فسجی ببردہ ثم صلی علیہ فکبر 9 تکبیرات ثم اتى بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم. حضرت عبداللہ ابن زبیر بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احد کے دن حضرت حمزہ کے بارے میں حکم دیا تو ان کو چادر سے ڈھکا گیا. پھر حضور نے ان کے جنازے کی نماز پڑھی اور 9 تکبیریں کہیں. پھر اور شہداء کو لایا گیا, ان کی صف لگائی گئی, ان کے جنازے کی نماز پڑھی گئی. وعلیہ معہم, اور حضرت حمزہ کی بھی ان کے ساتھ. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی روایت میں ایک میں یہ صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمزہ فکبر 7. حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حمزہ کی جنازے کی نماز پڑھائی اور 9 تکبیریں کہیں. اور حضرت ابو مالک غفاری کی روایت میں یہ ہے کہ کانا قتل احد یوم یؤتی ب9 وعاشرهم حمزہ. ابو مالک غفاری بیان فرماتے ہیں کہ احد کے شہداء کو لایا جاتا اور نبی کریم 9 کو لایا جاتا اور 10 میں حمزہ ہوتے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جنازے کی نماز پڑھاتے. پھر ان کو اٹھا لیا جاتا ثم یؤتی ب9 اور پھر 9 کو پھر لایا جاتا فیصلی علیہ, ان کی جنازے کی نماز پڑھتے. وہ حمزہ تو مکانہ, حمزہ وہیں پر رہتے حتیٰ صلی علیہ رسول اللہ, یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جنازے کی کب تک رکھے گئے جب تک کہ سرکار نے شہداء احد کی جنازے کی نماز پڑھی. اب اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 10 کی جنازے کی نماز پڑھی سرکار نے اور ان ہر 10 میں حمزہ بھی رہے, یہاں تک کہ سرکار نے ان پر 70 نمازیں پڑھی. اب اس سے ستر نمازوں کا ذکر ہے, مگر امام ذہبی نے مختصر السنن میں کہا ایسے ہی 70 صلاۃً کا لفظ ہے وَلَعَلَّهُ 7 صلوات. حضرت امام ذہبی نے فرمایا کہ 70 نمازیں پڑھی حضرت حمزہ پر, روایت میں تو یہی ہے, مگر فرماتے ہیں کہ شاید یہ 70 نہیں ہے, 7 صلوات ہے.
7 نمازیں پڑھی حمزہ کی، حمزہ پر، بس 70 نہیں 7 امام زابی نے فرمایا، اس لیے کہ شہدائے احد 70 تھے، تو اب 10 کر کے نماز پڑھی اور ہر 10 میں حمزہ شامل رہے، تو لا محالہ جب 10 کر کے نمازیں پڑھی اور شہداء 70 ہیں اور حضرت حمزہ ہر مرتبہ رہے، تو حضرت حمزہ پر 70 نمازیں نہیں ہوئیں، حضرت حمزہ کی نماز 70 مرتبہ نہیں ہوئی بلکہ 7 مرتبہ ہوئی۔ یہ خاص تنبیہ امام زابی نے مختصر السنن میں کی ہے۔ سمجھ گیا آپ کہ روایت میں تو 70 کا لفظ ہے کہ 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی حضرت حمزہ کی، مگر امام زابی نے فرمایا کہ شہدائے احد 70 ہیں، ہر مرتبہ 9 لائے گئے، 10 میں حمزہ رہتے تھے، تو لا محالہ یہ نماز 7 مرتبہ تو ہوگی، تو 7 مرتبہ نماز جنازہ ہوئی اور حمزہ ہر مرتبہ رہے، تو حضرت حمزہ پر حضرت حمزہ کی 7 مرتبہ نماز جنازہ ہوئی، 70 مرتبہ نہیں۔ یہ امام زابی نے مختصر السنن میں کہا ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز جنازہ ہوگی شہیدوں کی۔ اب حنفیہ نے اپنے مذہب کی ترجیح میں چند امور ذکر کیے ہیں۔ پہلے تو عقبہ ابن عامر کی حدیث جو ابھی آ رہی ہے نا، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہید کی نماز جنازہ ہے، تو عقبہ ابن عامر کی حدیث مثبت ہے، اور جابر ابن عبداللہ کی حدیث نافی ہے، اور مثبت اولا ہوتا ہے نافی سے۔ اور دوسرا جواب یہ کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا کہ جنازے کی نماز نہیں ہوئی، اس کا ایک جواب یہ ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد اور اپنے چچا زاد بھائی کے شہید ہونے کی وجہ سے ان کے انتظامات دفن میں مشغول تھے، اور مدینہ منورہ اسی انتظام میں کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، اور جب واپس آئے تو انہوں نے یہ اعلان سنا کہ شہداء کو ان کی شہادت گاہ میں دفن کیا جائے گا، تو یہ ان کے دفن کی طرف چلے گئے۔ تو یہ اس وقت موجود نہیں تھے جب کہ نبی کریم علیہ السلام نے شہداء کی جنازے کی نماز پڑھی، اس لیے انہوں نے یہ روایت کی وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، اس لیے کہ حضرت جابر نماز کے وقت میں حاضر نہیں تھے۔ اور حضرت جابر ہی سے ابن عقیل کی روایت یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی حمزہ، کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حمزہ کی جنازے کی نماز پڑھی، پھر شہداء کو لایا گیا اور ان کو ان کے پہلو میں رکھا گیا، تو حضور نے پھر ان کی بھی جنازے کی نماز پڑھی۔ تیسری یہ دلیل ہے کہ جنازے کی شہیدوں کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اس تعلق سے جو روایت ہے وہ احادیث اس سے زیادہ ہیں جو اصحاب شافعی نے شہداء کی جنازے کی نفی کے تعلق سے روایت کی ہیں۔ اور چوتھی ترجیح یہ ہے کہ میت پر جنازے کی میت کی نماز یعنی نماز جنازہ دین میں اصل ہے، فرض کفایہ ہے، تو اور یہ فرض بلا جب تک یہ کیا نہ جائے
تب تک یہ ساقط نہیں ہوگا۔ اب چونکہ غسل بھی میت کو دینا واجب ہے، مگر اس کے سقوط میں نص ہے کہ وَلَمْ يُغَسِّلْهُ وَلَمْ يُغَسَّلُ، انہیں غسل نہیں دیا گیا تھا، اور اس کے معارض کوئی حدیث ہے نہیں، برخلاف جنازے کی نماز کے کہ جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے۔ اب شہداء کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں، تو دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں، تو لہذا صرف جب دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں، نفی پر جو حدیث دلالت کرتی ہے اس کے معارض حدیث موجود ہے کہ سرکار نے جنازے کی نماز پڑھی، تو جب اس کے معارض حدیث موجود ہے تو پھر معارض حدیث موجود ہوتے ہوئے اس حدیث کی وجہ سے، جابر ابن عبداللہ کی حدیث کی وجہ سے، یہ فرض کفایہ پر عمل ترک نہیں کیا جائے گا۔ یعنی غسل نہیں دیا گیا وہ حدیث ہے، اس کے خلاف کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن میت کی شہید کی نماز جنازہ نہیں ہے، اس کے خلاف عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، حضرت عقبہ ابن عامر کی روایت ہے، ابو مالک غفاری کی روایت ہے، اور جب یہ روایتیں موجود ہیں تو فرض کفایہ صرف ایک روایت میں نماز جنازہ کی نفی کی وجہ سے نماز جنازہ جو فرض کفایہ ہے، اور یہ بھی کہ اگر شہداء کی نماز جنازہ غیر مشروع ہوتی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ضرور بیان فرماتے، جیسے کہ حضور نے غسل پر تنبیہ فرمائی۔ اور ایک بات یہ کہ اگر مان بھی لیں جابر ابن عبداللہ کی روایت کو، تو جابر ابن عبداللہ کی روایت میں کیا ہے کہ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، یہ مان بھی لیں وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، جابر ابن عبداللہ کی حدیثی کو دیکھو وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضور نے ان کی نماز نہیں پڑھی شہداء احد کی، اس لیے کہ حضور کا چہرہ انور زخمی تھا، دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، رباعی جو آپ نے پڑھا ہے، پیشانی مبارک زخمی تھی، سر مبارک زخمی تھا، تو لم یصلی علیہ سرکار نے نہیں پڑھی۔ یہ ثابت ہوا کہ سرکار نے نہیں پڑھی، مگر صحابہ نے بھی نہیں پڑھی، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ سرکار نے نہ پڑھی ہو اور صحابہ نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی ہو۔ اور ایک توجہ یہ بھی ہے کہ چلیے مان لیتے ہیں کہ حضور نے نہیں پڑھی، اس دن نہیں پڑھی، اس لیے کہ حضور کے زخم تھا، اور پھر حضرت حمزہ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت کا غم تھا، اس دن نہیں پڑھی ہے نا، اور اس دن کے علاوہ بعد میں پڑھی، اس لیے کہ شہداء کے جسم متغیر نہیں ہوتے ہیں، جیسے کہ حضور نے شہداء احد کی نماز جنازہ 8 سال کے بعد بھی پڑھی ہے، وہ حدیث پاک ابھی آتی ہے۔ اور یہ بھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شہداء احد کے علاوہ دیگر شہداء کی نماز تو پڑھی ہے، جیسے پہلے حدیث گزری ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زید ابن حارثہ اور جعفر ابن ابی طالب کی نماز جنازہ پڑھی مدینہ منورہ میں، جبکہ ان کی شہادت موتیٰ میں ہوئی تھی، اور شہداء پر تو سرکار کا نماز جنازہ پڑھنا یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہ نماز جنازہ پڑھنے میں اجر کی تحصیل بھی ہے، اور یہ اسی میں دین میں زیادہ احتیاط بھی ہے۔ تحصیل تو یہ کہ نبی کریم نے فرمایا، تحصیل اجر تو یہ کہ نبی کریم نے فرمایا من صلی علی میت فلہ قیرات، جو میت کی جنازے میت کی نماز پڑھے تو اس کے لیے 1 قیرات اجر ہے۔ من صلی علی میت، اس میں کسی بھی میت کی تخصیص نہیں ہے۔ اور اب اگر یہ کہا جائے
کہ میت پر بلا غسل کے جنازے کی نماز کیسے ہو جائے گی، اور شہداء کو چونکہ غسل نہیں دیا جاتا اس لیے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو پھر تو یہ بھی کہ دفن کرنا بھی بلا غسل کے مناسب نہ رہے، اور جب شہید بلا غسل کے دفن کیے جاتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ شہید غسل دیے ہوئی میت کے حکم میں ہوتے ہیں، لہذا ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ شہداء تو زندہ ہیں، نماز تو ان کی ہوتی ہے جو کہ مردہ ہوں، اور شہداء تو زندہ ہیں، اگر یہ کہا جائے تو پھر یہ ہے کہ ان کی میراث بھی تقسیم نہ کی جائے، ان کی عورتوں کو بھی ان کی شہادت کے بعد کسی دوسرے سے نکاح کرنا جائز نہ ہو، ہے نا۔ یہ نہیں سمجھے کہ شہداء حکم آخرت میں زندہ ہیں، حکم دنیا میں نہیں، اور ان کی نماز جنازہ حکم دنیا سے نہیں ہے، حکم آخرت سے نہیں ہے بلکہ حکم دنیا سے ہے نا۔ اور اگر یہ کہا جائے رہے بھئی وہ تو شہید ہیں، بخشے ہوئے ہیں، ان پر نماز جنازہ پڑھنے کی کیا حاجت ہے، تو پھر تو یہ کہا جائے گا کہ پھر تو نابالغ بچوں کی بھی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، وہ مکلف ہی نہیں تھے۔ نہیں، نماز جنازہ وہ بلا شبہ ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت ہے، لیکن نماز جنازہ خیر ہے، اور خیر سے کوئی بھی بے نیاز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس امت میں سے کوئی بے نیاز ہوتا تو ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ضرور بے نیاز ہوتے، اور ان کی نماز جنازہ نہیں ہوتی، مگر ان کی نماز جنازہ ہوئی، خود سرکار کی نماز جنازہ پڑھی گئی، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز جنازہ اسی کی پڑھی جائے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت مغفرت نہ ہو، یہ لازم نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ ادھر تو شہید ہوئے اور ادھر لوگوں کو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کہا جائے گا تو وہ تو خود ہی غم کے مارے ہیں کہ ان کے عزیز و اقارب شہید ہو گئے، اب وہ نماز جنازہ پڑھیں تو یہ ان کو مشقت میں ڈالنا ہوگا۔ تو جواب یہ کہ قبر کا کھودنا اور ان کو جو ہے وہ دفن کرنا، یہ تو اور زیادہ مشقت والا کام ہے، تو کیا یہ بھی ترک کر دیا جائے گا؟ اور جب یہ ترک نہیں ہوگا تو نماز جنازہ تو بہت آسان کام ہے، یہ کیسے متروک ہو جائے؟ ہاں، اگلی روایت دیکھیں جو میں نے بتایا تھا کہ عقبہ ابن عامر کی روایت آتی ہے، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا اللیث قال حدثني یزید بن ابی حبیب عن ابی الخیر عن عقبہ ابن عامر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما، کہ عقبہ ابن عامر بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک دن نکلے، اور ایک روایت میں 8 سال وہ گزر چکے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھی، ویسے ہی جیسے کہ اور میتوں کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا انی فرۃ لکم، بے شک میں تمہارا پیش رو ہوں، وانا شہید علیکم، اور بے شک میں تم پر گواہ ہوں کہ تم نے اپنی جانیں اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کی ہیں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآنَ، اور واللہ بے شک میں اپنی اس حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ گویا کہ سارے اس وقت میں حجابات اٹھا دیے گئے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نگاہ سے حوض کوثر کو دیکھ لیا تھا۔ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں، یا زمین کی چابیاں دی گئیں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اور اے لوگو بے شک میں تم سب پر
ये अंदेशा नहीं करता कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे। वलाकिन अखाफ अलैकुम अन तनाफसू फीहा, लेकिन मैं तुम पर अंदेशा करता हूँ कि तुम दुनिया में रग़बत न करो, कि दुनिया तुम पर कुशादा कर दी जाए और तुम दुनिया में रग़बत करो। इस हदीस से ये साबित हुआ कि शहीद की नमाज मशरू है। हाँ, मशरू है। अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज जनाजा शोहदाए उहुद की पढ़ी 8 साल के बाद। इमाम तहावी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बड़ी अच्छी बात कही। आपने फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नमाज जनाजा पढ़ना ये 3 माना में से खाली नहीं है। या तो पहले जो नमाज तर्क की थी और तो उसके लिए ये नासिख है, तो इससे मालूम हुआ कि अब जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। और या ये माना जाए कि उन पर नमाज जनाजा पढ़ना जायज़ है ना। और या ये कि शोहदा की नमाज जनाजा बाद ही में पढ़ी जाए, यानी ये अकली 3 एहतमाल है, अकली 3 एहतमाल है। तो अब ला महला ये तो है नहीं कि शोहदा की नमाज जनाजा 8 साल के बाद पढ़ी जाए, ये तो है नहीं। और तो ला महला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शोहदाए उहुद की नमाज जनाजा पढ़ना ये साबित हुआ। और 8 साल के बाद नमाज जनाजा पढ़ना ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खसाइस में से है। और इससे ये भी मालूम हुआ कि शोहदा के अजसाम महफूज रहते हैं, इसलिए कि नमाज जनाजा की शर्त यह है कि मय्यत मौजूद हो। हाँ, फरमाया वो अना शहीद अलैकुम अशहदु लकुम, बेशक मैं तुम्हारे लिए गवाही दूंगा। और फरमाया अभी मैं अपने हौज को देख रहा हूँ, गोया कि आपके सामने हौज कौसर कर दिया गया था। इससे ये मालूम हुआ कि शहीद की भी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, जैसे कि अपनी मौत मरने वाले यानी फितरी मौत मरने वाले की नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। और यही इमाम आज़म का मज़हब है। और मैंने आपको ये बताया था कि हो सकता है कि हुजूर ने पहले दिन नमाज जनाजा ना पढ़ी हो, इसलिए कि हुजूर उस दिन ज़ख्मी थे और ये दिन मुसलमानों पर बड़ा सख्त दिन था। और इससे ये भी मालूम हुआ कि हौज़ कौसर मखलूक है, अब मौजूद है, और ये हौज़ अपने हकीकी माना में है। और ये भी मालूम हुआ इससे कि उम्मत पर यह खौफ नहीं है कि वो शिरक में मुब्तला हो, हाँ यह खौफ है कि वो दुनिया में राग़िब हो और उनमें आपस में बाहम हसद और बाहम एक दूसरे से बुग़्ल पैदा हो जाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसमें अजीम मौजज़ा भी है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में रहते हुए अपने हौज़ को देखा। बाब दफन, बहरहाल
اس سے معلوم ہوا کہ شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ باب دفن رجلین والثلاثۃ فی قبر واحد، یہ باب اس بیان میں کہ 2 یا 3 میتوں کا ایک قبر میں دفن کرنا جائز ہے۔ حدثنا سعید بن سلیمان قال حدثنا لیث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب ان جابر بن عبد الله اخبره ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل احد۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد کے شہداء میں سے 2 مردوں کو ایک قبر میں جمع کرتے تھے، ایک قبر میں جمع کرتے تھے۔ ہاں، اور دوسری انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ 1 اور 2 اور 3 مردوں تک کو ایک کپڑے میں کفن دیا جاتا تھا اور پھر انہیں ایک قبر میں دفن کیا جاتا تھا، دفن ایک قبر میں۔ باب من لم یرا غسل الشہداء، یہ باب اس انسان کے قول کے بیان میں جو شہداء کے غسل کو غسل نہیں سمجھتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ شہداء کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ گویا کہ امام بخاری نے یہ باب قائم کر کے سعید ابن مسیب کے اس قول کا رد کیا جو ان سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یغسل الشہید، ان کے اس قول کا رد کرنا ہے۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا اللیث قال حدثنا اللیث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر بن عبد الله قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہیں ان کے خونوں میں دفن کر دو، یعنی سرکار نے غزوہ احد کے دن فرمایا ولم یغسلہم، اور ان کو غسل نہیں دلایا۔ مقدم فی اللحد، یہ باب اس بیان میں کہ میتوں میں کس کو لحد میں قبلے کی طرف آگے رکھا جائے گا جب ایک لحد میں 2 یا 2 سے زیادہ میتوں کو دفن کیا جائے، یہ باب قائم کیا۔ اب پہلے گزر گیا کہ جو قرآن کا زیادہ قاری ہو اس کو لحد میں قبلے کی طرف آگے رکھا جائے گا، اور اگر قاری قرآن ہونے میں دونوں برابر ہوں تو جس کی عمر زیادہ ہو اس کو آگے رکھا جائے گا، جیسے کہ نماز میں امامت کے معاملے میں۔ اب لحد کی تفسیر بیان فرماتے ہیں وَسُمِّيَ اللَّحَدُ لِأَنَّهُ فِي نَاحِيَةٍ، اس کا نام لحد رکھا گیا اس لیے کہ وہ ایک گوشے میں ہوتی ہے۔ لحد، ہاں، یعنی قبر کے ایک جانب جو کھودی جاتی ہے، یہ جو عموماً ہندوستان میں اور بالخصوص یو پی وغیرہ میں ہے، وہ تو صندوق ہوتی ہے، سیدھی گہری قبر کھودتے ہیں، اسے صندوق بولتے ہیں، اور عربی میں سے ضریع بولتے ہیں، اور ضریح، اور جو بغلی قبر ہوتی ہے کہ نیچے کھود کر اندر قبلے کی طرف کو قبر کھودنے کے بعد قبلے کی طرف کو جگہ بنا دیتے ہیں اندر، اسے لحد بولتے ہیں۔ تو اسے لحد کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ لحد کا معنی آتا ہے جھکنا، مائل ہونا، کنارے میں ہونا، تو چونکہ وہ ایک کنارے میں ہوتی ہے۔ وَكُلُّ جَائِرٍ مُلْحِدٍ، فرماتے ہیں ہر جائر، ہر ظالم ملحد ہے، ہر
ظالم ملحد ہے، الحاد کرنے والا ہے۔ الحاد کا معنی ایک جانب سے عدول کر کے دوسرے جانب کی طرف میلان کرنا، اور ظالم بھی حق سے عدول کر کے باطل کی طرف میلان کرتا ہے، اس لیے اس کو ملحد بولتے ہیں۔ اب قرآن کریم میں وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی پناہ کی جگہ نہیں پاتا۔ تو ملتحدہ کا مادہ بھی لام خے دال ہے، اور امام بخاری کی عادت کریمہ کہ جب اسی مادے کوئی لفظ قرآن میں ہوتا ہے تو اس کی تفسیر بھی کر دیتے ہیں۔ تو ملتحدہ کا معنی بیان فرمایا، معدیلہ، کہ میں اللہ رب العزت کے سوا کوئی عدول کی جگہ اور کوئی پناہ گاہ نہیں پاؤں گا۔ وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِيمًا كَانَ ضَرِيحًا، اور اگر قبر بالکل سیدھی ہو تو اس کو لحد نہیں بولتے بلکہ اس کو ضریح بولتے ہیں، ضاد کے ساتھ، ضریح، ہاں بالکل سیدھی گہری قبر۔ اور ضارح اس کو بولتے ہیں جو کہ سیدھی قبر کھودتا ہے، اور ضریح بمعنی مزروح ہے نا، وہ قبر جو کھودی گئی۔ فرماتے ہیں حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا اللیث ابن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالک عن جابر ابن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین الرجلین من قتلى فی ثوب واحد۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کے شہداء میں سے دو مردوں کو، دو شہیدوں کو ایک کفن میں جمع کرتے تھے، اور پھر فرماتے تھے ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان میں قرآن کس کو زیادہ یاد ہے۔ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، جب سرکار کو ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا جاتا کہ حضور انہیں قرآن زیادہ یاد ہے، تو قدمہ فی اللحد، حضور انہیں لحد میں قبلے کی طرف آگے رکھتے، اور فرمایا حضور نے انا شہید علی ہؤلاء، بے شک میں ان سب کا گواہ ہوں، وامر بدفنہم بدمائہم، اور حضور نے حکم دیا کہ ان کو دفن ان کے خونوں کے ساتھ کیا جائے، ولم یصلی علیہم، اور حضور نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، ولم یغسلہم، اور نہ انہیں غسل دلایا۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس اعتبار سے کہ اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے لحد میں شہدائے احد میں ان کو آگے رکھا جنہیں قرآن زیادہ یاد تھا۔ چلیے، وَأَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِي عن الزُّهْرِي عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول لقتلى احد ای هؤلاء اکثر اخذا للقرآن۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام احد کے شہداء کے بارے میں فرماتے تھے کہ ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے۔ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ رَجُلٍ، جب حضور کو اشارہ کیا جاتا کسی مرد کی طرف کہ انہیں قرآن زیادہ یاد ہے، تو قدمہ فی اللحد قبل صاحبہ، حضور ان کو لحد میں آگے رکھتے ان کے ساتھ والوں سے پہلے، ان کو بعد میں رکھتے۔ ہاں فرماتے ہیں وقال جابر کفنا ابی و امی فی نمرۃ واحدہ۔ جابر ابن عبداللہ نے کہا
کہ میرے والد اور میرے چچا کو ایک چادر میں کفنایا گیا. میرے والد اور میرے چچا کو ایک چادر میں کفنایا گیا. کون تھے وہ؟ عمرو ابن جموح ابن زید ابن حرام اور حضرت جابر کے والد عبداللہ ابن عمرو ابن حرام، یعنی حرام کے ایک بیٹے زید اور ایک بیٹے عمرو. تو عمرو کے بیٹے عبداللہ، تو عبداللہ یہ حرام کے پوتے ہوئے، جو کہ جابر کے والد محترم ہیں، پوتے ہوئے. توجہ رکھیے گا. ادھر حرام کے بیٹے زید اور زید کے بیٹے جموح، تو جموح پوتے ہوئے حرام کے، اور حرام کے اور جموح کے بیٹے عمرو. سمجھے؟ تو عمرو جو ہوئے یہ حرام کے پر پوتے ہوئے، اور حضرت جابر کے والد جو ہیں عمرو یہ حرام کے پوتے ہوئے. اس لیے عمرو ابن جموح یہ عبداللہ کے بھتیجے ہیں اور جابر کے چچا زاد بھائی ہیں. جابر کے چچا زاد بھائی ہیں. اب ان کو چچا کہنا، یہ چچا نہیں ہے بلکہ چچا کے بھائی ہیں، تو ان کو چچا کہنا یہ تعظیماً اور تکریماً ہے. اس لیے کہ اہل عرب اپنے سے بڑے کو چچا کہہ دیتے ہیں. تو چچا نہیں تھے، یہ چچا زاد بھائی تھے جابر کے. کون؟ عمرو ابن جموح، جن کو حضرت جابر کے والد عبداللہ کے ساتھ ایک چادر میں کفنایا گیا تھا. اور ان کا ایک رشتہ یہ بھی تھا کہ عمرو ابن جموح حضرت عبداللہ کے بہنوئی بھی تھے، اس لیے کہ ان کے نکاح میں حضرت ہند تھیں، ہند بنت عمرو. تو حضرت جابر کے والد عبداللہ کے عمرو ابن جموح بہنوئی بھی تھے، اس لیے اس قرابت کی وجہ سے بھی ان دونوں کو ایک چادر میں دفنایا گیا. ہاں، اب رہا یہ کہ ابن امام واقدی نے اور ابن سعد نے یہ روایت کی ہے کہ جابر ابن عبداللہ کے والد عبداللہ کو اور عمرو ابن جموح کو 2 کپڑوں میں کفنایا گیا. تو علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات ثابت ہو تو اس پر معمول کیا جائے گا کہ ایک چادر کے 2 ٹکڑے کیے گئے تھے. ایک ٹکڑے میں حضرت عبداللہ کو کفنایا گیا اور ایک کپڑے میں عمرو ابن جموح کو کفنایا گیا. تو الگ الگ 2 کپڑے تو ہو گئے، مگر یہ بھی صحیح ہے کہ ایک چادر میں کفنایا گیا، اس لیے کہ وہ 2 ٹکڑے ایک ہی چادر کے تھے. وقال سلیمان بن کثیر حدثنی الزہری قال حدثنی من سمع جابرہ. ذرا اس سندوں پر غور کر لیں. پہلی بات تو آپ یہ ذہن نشین رکھیں کہ امام زہری نے جابر ابن عبداللہ سے حدیث نہیں سنی ہے، اس لیے کہ جابر ابن عبداللہ کی وفات سن 88 یا سن 78 ہجری میں ہوئی، اور امام زہری کی پیدائش 58 ہجری میں ہوئی، اور ایک روایت میں یہ کہ 50 ہجری میں ہوئی. تو حضرت امام زہری کی ملاقات تو جابر ابن عبداللہ سے ممکن ہے، لیکن امام زہری کا سمع جابر ابن عبداللہ سے ثابت نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اب ذرا سند دیکھیں. پہلے جو آپ نے حدیث پڑھی ہے اس میں دیکھیں. حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا اللیث ابن سعد قال حدثني ابن شهاب
अन अब्दुर्रहमान इब्न काब इब्न मालिक अन जाबिर इब्न अब्दुल्ला। तो हज़रत इमाम ज़ोरी और जाबिर इब्न अब्दुल्ला के दरमियान वास्ता है। कौन वास्ता है? अब्दुर्रहमान इब्न काब इब्न मालिक, ये वास्ता है। फिर बाद में जो इमाम बुखारी ने जिक्र किया है, वह अखबरना अल औज़ाई अन ज़ोरी अन जाबिर इब्न अब्दुल्ला, तो यहाँ पर जाबिर इब्न अब्दुल्ला और इमाम ज़ोरी के दरमियान किसी रावी का जिक्र नहीं है। अन ज़ोरी अन जाबिर इब्न अब्दुल्ला, हालांकि इमाम ज़ोरी से इमाम ज़ोरी का जाबिर इब्न अब्दुल्ला से सीमा साबित नहीं है, इसलिए ये तरीक़ मुनक़ते है। इमाम ज़ोरी और जाबिर इब्न अब्दुल्ला के दरमियान कोई रावी मतरूक है, और उस मतरूक जो रावी हैं उसकी वजह से ये तरीक़ मुनक़ते हो गया। फिर अगली जो सनद जिक्र किया, वक़ाल सुलेमान इब्न कसीर हद्दसनी अज़्ज़ोरी क़ाल हद्दसनी मन समिअ जाबिरा। इमाम ज़ोरी कहते हैं, इमाम ज़ोरी ने यहाँ पर अन जाबिर नहीं है, हद्दसनी मन समिअ जाबिरा, मुझे उसने हदीस बयान की जिसने जाबिर से सुना। तो वो बयान करने वाले कौन है? इसमें ये मुबहम है, ये मुबहम है। सुलेमान इब्न कसीर की जो रिवायत है कि हद्दसनी अज़्ज़ोरी क़ाल हद्दसनी मन समिअ जाबिरा, इसमें रावी का तो जिक्र है बीच में, क्योंकि इमाम ज़ोरी ने फरमाया कि मुझसे उसने हदीस बयान की जिसने कि जाबिर इब्न अब्दुल्ला को सुना, लेकिन है वो कौन, इसमें उनका जिक्र नहीं है। तो इसमें वो वास्ता बीच वाला मुबहम है। और इमाम औज़ाई ने जो रिवायत की अन ज़ोरी अन जाबिर इब्न अब्दुल्ला, ये तरीक़ मुनक़ते है, इसलिए कि यहाँ पर वास्ते का बिल्कुल जिक्र नहीं है। और जो लैस इब्न साद ने जिक्र की रिवायत की है हद्दसनी इब्न शिहाब, तो उसमें बीच में जो वास्ता उसका जिक्र है वो कौन? अब्दुर्रहमान इब्न काब इब्न मालिक अन जाबिर। समझ गए? यानी लैस इब्न साद ने इमाम ज़ोहरी से रिवायत की और इमाम ज़ोहरी ने जाबिर इब्न अब्दुल्ला से रिवायत की। किस वास्ते से? उस वास्ते का जिक्र है अब्दुर्रहमान इब्न काब इब्न मालिक। और इमाम औज़ाई ने जो रिवायत की ज़ोहरी से, उन्होंने जाबिर इब्न अब्दुल्ला से, मगर जाबिर इब्न अब्दुल्ला से किस रावी के वास्ते से सुना, उस वास्ते का जिक्र नहीं है। और सुलेमान इब्न कसीर ने जो फरमाया तो उसमें यह कि हद्दसनी ज़ोहरी हद्दसनी मन समिअ जाबिरा, इसमें वास्ते का जिक्र तो है लेकिन मुबहम है, नाम नहीं बताया कि वास्ता है कौन।